اور جہاد بیچنے کا وہ زمانہ تھا. میں پریشان تھا یہاں آ کے کہ یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. ٹوئن ٹاورز کا جو شور مچا تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ خبر آ گئی. میر صاحب ان دنوں انگریزی نہیں جانتے تھے اس کا, یہ کوئی ایکسکلوسیو نہیں تھی, یہ ساری کی ساری ٹیبل سٹوری تھی. افغانستان پر حملے کا جواز مل گیا ہے امریکہ کو. پھر فوراً فون گیا یہاں سے امریکہ سے CIA والوں کا, ہمارا بندہ چھاڑ دے. ورلڈ ایکسکلوسیو کا مسئلہ ہے میرے نزدیک, اور میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں 20 برسوں کے بعد ساری چیزیں ڈی کلاسیفائڈ ہو جاتی ہیں. اور میں اس وقت روزنامہ اوصاف کا میگزین ایڈیٹر تھا, اور یہ ساری کہانیاں جو ہیں میرے سامنے ہوتی رہی جب ہم جہاد بیچا کرتے تھے. اور جہاد بیچنے کا وہ زمانہ تھا. میں اور حامد میر ہمارے ایڈیٹر تھے, اور میں ان کی جو جسے کہتے ہیں پکٹوریل سائٹ جو ہے یا میگزین کی سائٹ جو ہے وہ ساری میں دیکھا کرتا تھا. مجھے لاہور سے لے کے آئے تھے اور ہم نے یہاں آ کے آفٹر میگزین شروع کیا اور باقی معاملات کو دیکھتا رہا. میں پریشان تھا یہاں آ کے کہ یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے, اور یہ کس طرح سے ہم جہاد کو پروموٹ کر رہے ہیں, مجاہدین کے انٹرویوز کر رہے ہیں, اس کے لیے سنڈے میگزین بن رہا ہے, صفحے بن رہے ہیں, ٹائٹل بن رہے ہیں. یہ جو قد آدم پوسٹر تھے اسامہ بن لادن کے, وہ سارے کے سارے میں بناتا تھا, اور وہ پھر بکتے تھے, بہت جاتے تھے. اور ظاہر ہے اس کی جو تصویر تھی وہ واحدی فوٹوگرافر تھا یہاں, مظہر علی خان, جو بنا کے لایا تھا, اس سے بھی گفتگو ہوئی میری. لیکن بعد میں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ کھلا, ظاہر ہے بعد میں کھلا کہ یہ کیا ہونے کیا جا رہا ہے. جب وہ دھماکے ہوئے وہاں اور ٹوئن ٹاورز کا جو شور مچا اور وہ اٹیک آ گیا, پتہ چلا کہ جو امریکہ وہ انڈر اٹیک ہے, اس پہ پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے. تو ہم سوچنے لگے یہ ہے کیا. اور میرے دفتر میں جو بے چینی تھی, جسے کہتے ہیں نا وہ موومنٹ جسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈینری موومنٹ تھی. اور حامد میر صاحب جو ہے وہ باولوں کی طرح یہاں وہاں گھوم رہے تھے, اس کمرے میں جاؤ, اس کمرے میں جاؤ, جیسے پتہ چلتا ہے جیسے درد ذیل والی صورتحال تھی جناب میر صاحب والی, وہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد 2 دن غائب ہو گئے, پھر وہ ساری صورت آئی. تو میں حیران ہوا کہ یہ کیا ہے. شغل میں جو ہے اور شغل گپ شپ جو ہے وہ سارا چلتا رہتا تھا. میں دیکھ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کیوں ہو رہا ہے. تو اس دوران ہم نے دیکھا کہ خبر آ گئی. خبر جو ہے وہ بند کمرے میں بن رہی ہے خبر. اس سے پہلے وہ سلسلہ چل رہا ہے, دھماکے شماکے ہو گئے, باقی سلسلہ چل رہا, وہ پوری دنیا میں باز گشت چل رہی ہے. تو خبر آئی کہ اسامہ کے پاس جراثیمی ہتھیار ہیں. میں اور حنیف صابر ہم سب باولے ہوئے, یہ کیا ہے. پہلی ڈاک میں ہم نے وہ لگائی خبر, پھر اس کے بعد مہتاب صاحب کو بتایا, انہوں نے کہا بھئی یہ نہیں ہو سکتا. پھر یہ پتہ چلا تھوڑی دیر بعد وہ نکل آئی بات کہ وہ اس کا انگریزی تھا جو ہے ہو رہا ہے. میر صاحب ان دنوں انگریزی نہیں جانتے تھے اس کا, وہ ایک دوست بلایا, وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا تھا, وہ سارا سلسلہ چل رہا تھا. بعد میں انگریزی بڑی ٹھیک کر لی انہوں نے, وہ چلا. اور پھر پتہ چلا کہ وہ ڈان میں چھپ رہی ہے. اور ڈان کی کہانی میں نے اسحاق چودھری سے بعد میں پوچھی. میں نے کہا وہ کیا ہوا تھا. وہ ایک لمبی اور داستان ہے, وہ الگ سے ایک داستان ہے جو میں نے سنی, پھر دوستوں سے پوچھا کیا ہوا. لیکن اس دوران جب یہ ورلڈ ایکسکلوسیو کر کے ادھر چھپا, اس کے بعد اس پہ ایوارڈ بھی ملا ورلڈ ایکسکلوسیو ہے. میں تنزن ورلڈ ایکسکلوسیو کہہ رہا ہوں, یہ کوئی ایکسکلوسیو نہیں تھی, یہ ساری کی ساری ٹیبل سٹوری تھی. بالکل میں کلیئر کر کے بتاتا ہوں. پہلی سٹوریاں بھی جو ہے وہ ساری ٹیبل سٹوریاں تھیں. جیسے خواتین کی ہم چھاپا کرتے تھے تصویریں, ان دنوں ہم جہاد کو اس طرح گلوریفائی کر کے, گلیمرائز کر کے ہم چھاپا کرتے تھے. ہم آپس میں ڈسکس کرتے. میں نے کہا بھئی اب پتہ کیا ہوگا. میں کیا, اب افغانستان پر حملے کا جواز مل گیا ہے امریکہ کو. نہیں, میں نے کہا دیکھ لینا. اگلے دن حملہ ہو گیا. پھر یہ ورلڈ ایکسکلوسیو جراثیمی ہتھیار والا انٹرویو نہ چھپتا, اور انگریزی میں چھاپنا اس لیے ضروری تھا کہ ویسٹ کو پتہ چلے. اور صاف کون پڑھتا تھا, وہ اردو تو کسی کو نہیں آتی نا وہاں ویسٹ میں, وہ انگریزی چھاپنا اس لیے ضروری تھا. اور ابھی جو پچھلے دنوں شمسی صاحب کا جو تعزیتی ریفرنس تھا, اور وہاں سے جنیوا سے بھاگے آئے تھے حضرت حامد میر, انہوں نے اس وقت بتایا کہ وہ انٹرویو کروایا ہی ڈان والوں نے. حالانکہ نہ ڈان والوں نے انٹرویو کروایا تھا, نہ انہوں نے انٹرویو کروایا تھا. یہ انٹرویو جنہوں نے کروایا تھا اس کی خبر مجھے سجاد اظہر نے, یہ پچھلے ہفتے میں نے اسے ریکارڈ کیا. میں نے پوچھا بھی کیا ہے. انہوں نے کہا میں نے مشرف سے پوچھا, جناب آپ یہاں کیمپ ڈیوڈ میں تشریف لے آئے ہیں, وہاں ورلڈ ایکسکلوسیو انٹرویو چھپ گیا ہے, اور جو بندہ ہے وہ آپ کے جیسے کہتے ہیں ہمسائے میں رہتا ہے آپ پارا میں, اور وہ انہوں نے کہا ہم نے انہیں اٹھوا لیا. جی اٹھوا لیا. تو
پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے اسی وقت اٹھوا لیا تھا، پھر فوراً فون گیا یہاں سے امریکہ سے CIA والوں کا، ہمارا بندہ چھاڑ دو۔ یہ کہانی ہے اصل میں۔ تو میں اس وقت بھی کلیئر تھا یہ کیا داستان چل رہی ہے، وہ سارا ایک سلسلہ چلا، لیکن میں پریشان رہتا تھا کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے، کیا یہ ڈبل ٹرپل ایجنٹ جو ہیں ہمارے ساتھ